بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم حاضرین اور خواتین اسلام، انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ میں اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر اور احسان بجا لاتا ہوں کہ رب العالمین یہاں آپ کے سامنے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ لوگوں کے سامنے کچھ دینی باتیں کہنے کا موقع نصیب فرمایا۔ ساتھ ہی میں مسجد فرقان کے ذمہ داروں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور انہوں نے دعوت دی۔ اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، ابھی جو میں آپ لوگوں کے سامنے آیت تلاوت کیا ہوں، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یقیناً ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اسوہ ہے، بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، باپ کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی، دادا کے لیے بھی، نانا کے لیے بھی، الغرض ہر انسان کے لیے ہر معاملہ میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ آپ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ عام طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے تعلق سے جو بات بتائی جاتی ہے وہ عبادتوں سے متعلق ہوتی ہے، عقیدہ سے متعلق ہوتی ہے، یقیناً اس کی بھی ضرورت ہے، مگر عام طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے، بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ، بحیثیت نانا، پھر آپ کے گھر کی حالات، ان چیزوں کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا۔ تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو بھی بیان کر دوں۔ محترم حاضرین، اگر ہم دیکھیں جب گھر کی بات آتی ہے، گھر کی زندگی کی بات آتی ہے، تو سب سے پہلے انسان کا سوال ہوتا ہے یا پھر انسان کی نگاہ جاتی ہے کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کس طرح رہا جائے۔ آج موجودہ دور کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر نا اتفاقی آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بڑے ارمانوں کے ساتھ، انتہائی تمناؤں کے ساتھ، سال ہا سال محنت و مشقت کر کے بیٹی کی بیاہ کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اور کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ پھر بات تو میں تک آ جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر طلاق و خلا کی نوبت آ جاتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے اس تعلق سے کیا نمونہ ہے۔ اگر آپ شوہر کی بات کریں بحیثیت شوہر، تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شوہر نہیں، آپ سے بہتر کوئی شوہر نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خیرکم لنسائہم وانا خیر لأہلی، کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والے کے لیے سب سے بہتر ہے۔
اپنی بیوی کے پاس جو بہتر ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ عام طور پر لوگ کیا جانتے ہیں، باہر بالکل نرم رہتے ہیں، غیر کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ باہر کی جو زندگی ہوتی ہے تو بڑی نرمی کی زندگی گزارتا ہے انسان، جب گھر آتا ہے تو شیر بن کر آتا ہے، سارے مظالم اپنے بیوی بچوں پر ڈھانے کی کوشش کرتا ہے، سارا روب و دبدبہ اپنے بیوی بچوں پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، جو شخص اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ بیوی اگر تمہیں کہے کہ تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو، اگر بیوی کہے کہ تم بدتر ہو، تم اچھے نہیں ہو تو تم اچھے نہیں ہو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خیر لأہلی، میں اپنی بیوی کے لیے اچھا ہوں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اولین بیوی، آپ کی پہلی بیوی اور بڑی چہیتی کہ آپ کی زندگی میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں پھر آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یاد کرتے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو۔ جب کبھی کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے یا کچھ بھی ہوتا تو خدیجہ کے سہیلیوں کو بھی دے کر بھیجتے تحفے تحائف۔ خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے لئے کیسے تھے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زبانی سنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نبوت و رسالت کا بوجھ اٹھائے ہوئے آئے تھے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، کانپتے ہوئے، اور گھر آ کر آپ نے کہا تھا خدیجہ سے زملونی زملونی، خدیجہ کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، میں اپنے جان پر خدشہ پاتا ہوں، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، مجھے ڈر ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اوصاف بیان فرماتے ہوئے کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ہلاک و برباد نہ کرے گا، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہ کرے گا۔ کیوں؟ کہا انک لتصل الرحم، آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، آپ غریبوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، مصائب زمانہ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ الغرض خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہی سانس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اوصاف کی نعت چلے گی۔ تو آپ نے فرمایا نا کہ جو اپنے بیوی کے لئے سب سے بہتر ہو، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرٹیفکیٹ دیا۔ کبھی چیک کرنا ہو اپنے آپ کو کہ میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں، تو اپنے بیوی سے پوچھنا کہ میں کیسا ہوں۔ اگر بیوی کہہ دے کہ تم اچھے ہو تو سمجھنا اچھے، کیونکہ بیوی کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، سارے راز ان کو معلوم ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر گھر کے اندر انتہائی خلیق تھے، آپ اپنے بیویوں کے جذبات کا خیال فرماتے تھے، اپنے بیویوں کے جذبات کا خیال فرماتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے انتہائی محبت کرتے، ٹوٹ کر چاہتے، اور محبت کا اظہار بھی فرماتے۔ سبحان اللہ، انسان اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں مگر محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے، محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ سے محبت فرماتے اور محبت کا اظہار بھی فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گوشت کا کوئی ٹکڑا اٹھاتی اور اسے کاٹ کے کھاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹکڑا کو اٹھاتے اور وہی آپ اپنا ہونٹ لگاتے، اپنا دانت لگا کے کاٹتے جہاں سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کاٹی تھی۔ یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چھوٹی سی بچی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی گئی تھی 6 سال کی عمر میں، اور 9 سال کی عمر میں ودا بھی ہو گئی تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبات کا خیال رکھتے۔ مدینے کے اندر حبشی لوگ عید برات کے موقع پر کھیل دکھایا کرتے تھے، کرتب بازی کرتے تھے،
تو عائشہ دیکھنا چاہتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہو جاتی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنی ٹھڈی رکھ دیتی اور کھیل دیکھتے رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلتے نہ تھے, حرکت نہ کرتے, یہاں تک کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کھیل دیکھتے دیکھتے خود تھک جاتی, مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت نہ کرتے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کبھی کبھار ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اپنی جگہ میں, مگر گھر والوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے دیکھیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رننگ ریس فرما رہے ہیں. سبحان اللہ, کبھی ہوا ہے, ہم نے کبھی سوچا ہے؟ وہ نبی مکرم و محترم, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی بالکل فری تھے, ان کے پاس کوئی کام نہ تھا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آپ سب سے زیادہ مصروف رہنے والے, سب سے زیادہ مشغول رہنے والے, اس کے باوجود نبی مکرم اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک فرما رہے ہیں. دیکھیے کہ دوڑ کا مقابلہ کر رہے ہیں. عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ ہوا, ایک مرتبہ ہوا تو عائشہ جیت گئیں, پھر اور ایک مرتبہ ہوا مقابلہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اس موقع پر بھی عائشہ کا دل رکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہ اس بار تم جیتی تھی, اب کی بار میں جیتا ہوں, میچ ڈرا ہو گیا. سبحان اللہ, اس قسم کے جذبات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتے تھے. یہ جو ہے گھر میں اس طرح انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں ہمارے لیے یہاں بھی عبرت ہے, درس ہے, سبق ہے. عام طور پر لوگ چھوٹے بچوں کو چاہتے ہیں, مگر چھوٹے بچوں سے اگر کبھی غلطی ہو جائے تو انتہائی ڈانٹ دیتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, مار دیتے ہیں, اور ہم سمجھتے نہیں ہیں, بچوں کے جذبات کو سمجھ نہیں پاتے. ارے وہ تو بچے ہیں, وہ شرارت نہ کریں گے تو کون کریں گے. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے, دو نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا ہے. دیکھیے کہ آپ اٹھا رہے ہیں گود میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دے رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, آپ خطبہ دے رہے ہیں. وقت دیکھیے, وقت کی نزاکت سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. حضرت حسن و حسین بھاگتے ہوئے, گرتے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دونوں نواسے گرتے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک دیتے ہیں اور خطبہ روک کر اپنے دونوں نواسوں کو اٹھاتے ہیں. آپ کی نواسی تھی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ, حضرت امامہ جو ابو العاص کی بیٹی تھی, امامہ بنت ابی العاص, اور زینب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب, ان کی بیٹی تھی امامہ. تو امامہ کے تعلق سے آتا ہے چھوٹی سی بچی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود کھلاتے, گود میں اٹھا لیتے, حتیٰ کہ نماز پڑھتے ہوئے حضرت امامہ کو اپنے کندھے پر بٹھا لیتے. سبحان اللہ, بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے, نماز پڑھتے ہوئے اپنے کندھے پر بٹھا لیتے, اور جب سجدے کے لے جاتے تو سامنے بٹھا دیتے, پھر سجدہ کے بعد جب قیام فرماتے تو پھر بٹھا لیتے. اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی سب سے چہیتی بیٹی تھی. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت فرماتے. جب فاطمہ آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر استقبال فرمایا کرتے تھے. فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مرحبا کہتے, اور حضرت فاطمہ کو بوسہ دیا کرتے تھے, اور کہا کرتے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے, ایک حصہ ہے. اس طرح فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے. محترم حاضرین, الغرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں ہمارے لیے یقیناً بڑی عبرتیں ہیں, بڑے دروس ہیں, بڑے سبق ہیں. ہم کو ان سبق کو حاصل کرنا چاہیے. یہ بیوی بچے اور بیوی بچوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہوتا تھا میں نے مختصر الفاظ میں بیان کر دیا. اب آئیے دوستو, آپ کے گھر کی حالت کیا تھی, گھر کی کیا حالت تھی. گھر کی حالت بیان کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے وہ بات بیان کر دوں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک نبی اور رسول کی حیثیت تھی, وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی حکومت کے حکمراں تھے.
مدینے کے آپ سلطان تھے، مدینے کی جو چھوٹی سی حکومت تھی اس کے آپ بادشاہ تھے، آپ شاہی امم تھے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ بادشاہوں کی حکومت، بادشاہوں کی، عام بادشاہوں کی حکومت انسان کے جسموں پر ہوتی، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام صحابہ دل سے کرتے، جان سے کیا کرتے تھے، اور جان سے زیادہ چاہت کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، معاہدہ طے نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے گئے ہیں، کوئی ہتھیار نہیں، تلوار ہے وہ بھی نیام کے اندر ہے، مگر مکہ والے اس ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ اس سال ہم مکہ کے اندر آنے نہیں دیں گے مسلمانوں کو۔ تو وہاں صلح ہونا تھا، معاہدہ لکھا جانا تھا۔ ایسے موقع پر عروہ بن مسعود الثقفی، عروہ بن مسعود الثقفی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ سفیر بن کر آئے تاکہ بات چیت کی جا سکے، مسئلہ کو حل کیا جا سکے۔ اور عروہ بن مسعود الثقفی وہاں پہنچے اور صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام کرتے، عزت کیا کرتے تھے، اسے دیکھے اور دیکھ کر مکہ والوں کے پاس جا کر جو انہوں نے گواہی دی، شہادت دی، بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا تھا مکہ والوں سے کہ اے قوم، واللہ لقد وفدت على الملوك ووفدت على قیصر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأيت ملكا قط يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمدا۔ اے مکہ والے، میں نے ایک عجیب حال دیکھا ہے، ابھی میں وہاں سے آ رہا ہوں مسلمانوں کے پاس سے، میں نے وہاں کی ایک عجیب حالت دیکھی ہے۔ میں وہ ہوں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں پہنچا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں پہنچا ہوں، اور اس وقت کے عظیم 3 بادشاہوں کا نام لیے کہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا ہوں میں، روم کے دربار میں پہنچا ہوں میں، نجاشی حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا ہوں میں، ہر جگہ میں نے دیکھا ہے، پہنچا ہے، مگر اللہ کی قسم محمد کے ساتھی جس طرح محمد کی عزت و تعظیم کرتے ہیں، میں نے کہیں بھی کسی بادشاہ کو، ان کے عوام کو اتنی تعظیم کرتے ہوئے میں نے کبھی نہ دیکھا جس طرح کہ محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ کس طرح تعظیم کرتے ہیں کہ واللہ ان يتنخموا خامة الا وقعت في كف رجل فمنهم فدلك بها وجهه وجلده، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے بھی ہیں، آپ تھوکتے بھی ہیں تو آپ کا تھوک زمین پہ پڑتا نہیں، کسی کے ہاتھ میں پڑتا ہے اور وہ اپنے چہرے اور بدن میں مل لیتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ فَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُمْ، جب کبھی حکم دیتے ہیں تو آپ کے حکم کی تعمیل میں یہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اور اذا تکلموا اخفضوا اصواتهم، نبی کی زبان کھلتی ہے، آپ کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو باقی سارے کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، سب کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ وما يحدون الیہ النظر تعظیما، کہ میں نے 1400 لوگوں کو دیکھا کہ نبی کی تعظیم اس طرح کرتے ہیں کہ نظر اٹھا کر جی بھر کر نبی کو دیکھنے کی جرات نہیں کرتے، اس طرح تعظیم کرتے ہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا تھا، رب العالمین نے پیشکش کی تھی کہ اے نبی آپ چاہیں تو یہ بطحائے مکہ، یہ مکہ کی پہاڑیوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں، سونے کا بنا دیں۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرض علی ربی لیجعل لی بطحا مکہ ذهبا فقلت لا یا رب ولكن اشبع یوما واجوع یوما، میرے رب نے یہ پیشکش کی کہ محمد تیرے لیے مکہ کی وادیوں کو، مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے میرے رب، نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے سونے کے پہاڑ ہو،
बल्कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि वलाकिन अशबअ यौमन व अजूअ यौमा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन शिकम शेर होकर पेट भर के सैराब होकर खाऊं और दूसरा दिन मैं भूखा रहूं, मैं ये चाहता हूँ। और आपने फरमाया कि जब मैं भूखा रहूं तज़र्रअतु इलैका, ऐ अल्लाह मैं तेरे दर पे आजिज़ी और इंकिसारी करूं, व ज़करतुका और तेरा जिक्र करूं, व इज़ा शबअतु शकरतुका व हमदतुक, और जब कभी मैं सैराब होके खाऊं, पेट भर के खाऊं तो तेरा शुक्र बजा लाऊं। लिहाजा रब मुझे यहाँ के पहाड़ियां सोने के नहीं चाहिए। मोहतरम हाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बताने के बाद, ये दोनों हदीस बताने के बाद, आइए आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हालत बयान फरमाते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा ओहदा मिल जाता है, थोड़ा सा बड़ा जॉब कहीं से मिल जाता है, कुछ कमाने के लायक हो जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि घरेलू काम में हाथ बटाना ये बिल्कुल हमारी इज्जत के खिलाफ है, हमारी शान के खिलाफ है। नहीं दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़े तो हम नहीं हो सकते, कभी नहीं बन सकते। नबी मुकर्रम, नबी मुहतरम के बारे में आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, आपसे पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में किस तरह रहते थे, क्या करते थे, तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि कान यकूनु फी मेहनति अहली यानी खिदमति अहली फ़इज़ा हज़रतिस सलातु खरज इला सलाह, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक घर में रहते घर का कुछ ना कुछ काम करते रहते। सुभान अल्लाह, ये भी हमारे लिए उसवा है नबी की जिंदगी में। अगर हम घर में रहें और घर का काम काज ज्यादा हो तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उस काम काज में हाथ बटाएं, काम काज में घर वालों का हाथ बटाएं। ये ना समझे मैं तो मर्द हूँ, ये ना समझे कि मैं तो मर्द हूँ, ये घरेलू काम सारा औरतों का जिम्मा है, औरतों के जिम्मे है। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर का काम करके हमें एक दर्स दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कभी मौका आ जाए तो कुछ थोड़ा बहुत घर का काम कर देना। आयशा फरमाती हैं कि घर का काम करते रहते। कौन से काम करते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चप्पल टूट जाता तो चप्पल सिल्या करते खुद नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कपड़े फट जाते तो नबी मोहतरम खुद सिल्या करते थे। उसके अलावा घर के दूसरे काम भी कर दिया करते थे। और जब नमाज का वक्त होता तो सारे कामों काज को छोड़कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वालों की बकरियां चराया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी नबी आए सारे नबियों से अल्लाह ने बकरियां चराने का काम लिया। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल कि आप भी बकरियां चराए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, कुन्तु अरआहा अला क़रारीत li अहले मक्का, हाँ मैं मक्का वालों की बकरियां चंद क़ीरात के बदले में, चंद सिक्के के बदले में चराया करता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में नबूवत से पहले बकरियां चराया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू हालत क्या थी? आइए इन अहादीस की रोशनी में हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू हालत। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मालो दौलत है, हमारे पास फरावानी है मालो दौलत की, हमको कभी भूखा पेट सोने का मौका नहीं मिलता। मगर नबी का हाल देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि सुबह फजर के बाद जब घर पहुंचते, हुजरात पे पहुंचते, अज़वाज मुतहरा से आप दरियात फरमाते कि आज नाश्ता खाने के लिए कुछ है। अगर आपको जवाब दिया जाता कि हाँ नाश्ते के लिए कुछ है तो आप तनाउल फरमा लेते, और आपको कहा जाता कि आज कुछ भी नहीं है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रख लिया करते थे। कहते आज मैं रोजा रख लूंगा, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुछ नहीं तो रोजा की नियत कर लेते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रख लिया करते थे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है,
کہ لقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما شبع من خبز وزیت فی یوم واحد مرتين، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے، مگر آپ اپنی زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر زیتون کے تیل میں ملا کر روٹی کھانا آپ کو کبھی 2 دن مسلسل نصیب نہ ہوا، ایک دن میں 2 مرتبہ کبھی آپ کو پیٹ بھر کر روٹی کھانا بھی نصیب نہ ہوا۔ سبحان اللہ، ترمذی کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو حالت کو بیان کرتے ہیں، دوستو اللہ نے ہمیں روزی دی ہے، رزق دیا ہے، حلال کی کوئی بھی روزی ہو، کھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں، مگر ہم کو یہ عیش و عشرت کی زندگی میں اور اچھے لذیذ کھانا کھاتے ہوئے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف بھی ایک نظر دوڑانا ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض، کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دنوں تک مسلسل 2 دن تک جو کی روٹی میسر نہ ہوئی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلتوی فی اليوم من الجوع، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے، بھوک کی تڑپ کی وجہ سے الٹ پلٹ کرتے تھے، بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹ پلٹ کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کبھی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نصیب نہ ہوا، آپ کبھی دسترخوان پر بیٹھ کر کھا نہ سکے، وما أكل خبزا مرققا حتى مات، اور آپ کو کبھی باریک آٹا کی روٹی کھانا زندگی میں میسر نہ ہوا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ بس اوقات تو یہ ہوتا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے، بھوک کی تڑپ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے رہتے تھے، صحابہ پوچھتے تو معلوم ہوتا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، مسلم شریف کی روایت ہے، بھوک کی شدت کتنے دنوں سے نہیں کھائے ہوں گے ہمارے نبی نے، کہ بھوک کی شدت، بھوک کی طرف اب ناقابل برداشت ہو رہا ہے، بھوک سہ نہیں پا رہے ہیں کہ باہر نکل رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں شاید کچھ مل جائے، 2-4 کھجور ہی صحیح کچھ مل جائے۔ بھوک کی طرف شدت سے باہر نکلے ہیں، باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو ابو بکر بھی باہر نکلے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں تو عمر فاروق بھی باہر نکلے ہوئے ہیں، دریافت کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ عمر فاروق بھی بھوک کی طرف سے باہر نکلے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بھوک کی طرف سے باہر نکلے ہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہیں، ایک انصاری کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں کھجور کھاتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے بعد آپ کی بھوک مٹتی ہے۔ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف اپنی یہ حالت تھی بلکہ آپ کے گھر کا بھی یہی حال تھا، آپ کے گھرانے کی بھی یہی حالت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعہ تاویا واہلہ لا یجدون عشاء وکان اکثر خبزہم خبز الشعیر، راہ ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے لگاتار کئی راتوں تک آپ کو جو کی روٹی بھی میسر نہ ہوتی اور بھوکے ہی کئی راتوں تک لگاتار سو جایا کرتے تھے۔ حالانکہ ان دنوں میں جو کی روٹی اکثر میسر ہوتی تھی مگر نبی کے گھرانے والوں کو جو کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ ثلاثا تباعا من خبز البر حتی فارق الدنیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کے چلے گئے، آپ انتقال فرما گئے، مگر آپ کو لگاتار 3 دنوں تک پیٹ بھر کر گیہوں کی روٹی کھانا بھی میسر نہ ہوا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجا لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری خالہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کننا لننظر الى الہلال ثم الہلال
ثلاثة أهلة في الشهرين وما أوقد في أبيات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، کہ ہم لگاتار دو دو چاند دیکھتے، تیسرا چاند بھی نظر آ جاتا، تیسرا چاند بھی نظر آتا، اور دو دو مہینے لگاتار نبی کے گھروں میں چولہا نہ جلتا تھا، نبی کے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے خالہ جان سے پوچھا، قلت یا خالہ فما كان يعيشكم، کہ اے خالہ جان جب جو دو دو مہینے چولہا نہیں جلتے تھے تو آپ لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ الاسودان، دو کالی چیزیں مل جاتی وہ استعمال کر لیتے، کبھی کچھ کھجور کھا لیتے اور اوپر سے پانی پی لیتے، مگر ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا الا انه قد كان لرسول الله جيران من الانصار وكانت لهم منائع يرسلون الى رسول الله من انبانها فيسقينا، کہ ہمارے پڑوس میں کچھ انصار صحابہ رہتے تھے اور وہ انصار صحابہ اپنے اونٹنیوں کے دودھ ہمیں تحفے میں کبھی کبھار دیتے، تو پھر اس رات ہم دودھ پی کے سیراب ہو کر سوتے تھے، نہیں تو پھر ہم کو کوئی کھانا پینا میسر نہیں ہوتا تھا۔ محترم حاضرین، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت یہ تھی، جب مدینے کے اندر کچھ معاشی استحکام پیدا ہوا، کچھ جو ہے مسلمانوں کے بیت المال میں کچھ مال غنیمت جمع ہوئے، تو ایسے وقت میں جب مدینے کی حالت کچھ سدھری تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کی پاک باز بیویوں کو خیال آیا کہ ہمیں بھی جینے کا حق ہے، ہمیں بھی اچھا جینے کا حق ہے، جیسے دوسرے پہنتے ہیں ہم کو بھی اچھا کپڑا پہننا چاہیے، جیسے دوسرے اچھی طرح جیتے ہیں ہمیں بھی اچھی طرح جینا چاہیے، جیسا کہ عام طور پر عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں کو دیکھے تو انہیں بھی یہ تڑپ ہوتی ہے کہ ہم کو بھی ویسے ہی کپڑے چاہیے، ہمارا جینا بھی ویسا ہی ہو۔ تو لہٰذا ازواج مطہرات نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیے کہ ہمیں بھی اچھا کھانا، اچھے کپڑے چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطالبہ انتہائی ناپسند ہوا، آپ بہت ناراض ہو گئے۔ وہ نبی مکرم و محترم جو اپنی بیویوں کو بہت زیادہ چاہتے، ٹوٹ کر محبت کرتے، جب یہ دنیا کے تعلق سے مطالبہ آیا، دنیا کی بات آئی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ اپنی بیویوں سے قطع تعلق کر لیے، تعلق توڑ لیے، آپ بالا خانہ میں جا کے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر اپنی بیویوں سے نہ ملے، یہاں تک کہ مدینے کے گلیوں میں بات عام ہو گئی، پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے ہیں۔ اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ پھر سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی، یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، اگر تم کو دنیا کے زیب و زینت پسند ہے، دنیا کی خوبصورتی پسند ہے، دنیا کی عیش و عشرت پسند ہے، فتعالین آ جاؤ، امتعکن جو کچھ میرے پاس ہے میں تمہیں دے دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، مگر یاد رکھو کہ نبی کے گھر میں تمہیں دنیا مل جائے اور تم نبی کے گھر میں رہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں، مگر تمہیں میں چھوڑ بھی دوں گا، تمہیں آزاد کر دوں گا۔ نبی کے گھر میں تم کو دنیا نہیں مل سکتی، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ہاں اگر تم کو اللہ چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے، اور دار الآخرہ اور آخرت کا گھر چاہیے تو ٹھیک ہے، تم کو دنیا نہیں مل سکتی، نبی کے گھر میں دنیا نہیں مل سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ اپنے ازواج کو جمع کیے، آپ اپنی بیویوں کو جمع کیے، اور اللہ رب العالمین کا یہ حکم سنایا کہ نبی کے گھر میں یا اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ، تمہیں ہم دنیا کے مال و متاع دے دیتے ہیں، مگر
تم کو یہاں سے چلا جانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہو، آخرت کے گھر کو چاہتے ہو، تو پھر تمہیں یہاں دنیا نہیں ملے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا اپنے ازواج مطہرات کو، اپنی بیویوں کو اختیار دیے، تو ساری بیویوں کو بات سمجھ میں آ گئی، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں، ہم کو دنیا نہیں چاہیے، ہم کو دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہیے، ہم کو دنیا کی مال و متاع نہیں چاہیے۔ محترم حاضرین، اسی وجہ سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی دعا کرتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد کے گھر والوں کا رزق اتنا دے کہ زندگی گزر جائے، زندگی بچ سکے، زندہ رہ سکے، بس اتنی سی روزی محمد کے گھرانے والوں کو دے۔ اور خود آپ اپنے طور پر یہ دعا فرماتے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، پروردگارا مجھے مسکین بنا کر زندگی عطا فرما اور مجھے مسکین بنا کر موت دے، اور فی زمرۃ المساکین، قیامت کے دن مسکنوں کے زمرہ میں، مسکنوں کی جماعت میں مجھے میرا حشر فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے بیوی بچوں کو خوب عطا کر سکتے تھے، دے سکتے تھے، مگر آپ کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے گھرانے والے دنیا میں مگن ہو جائے، دنیا میں مست ہو جائے اور آخرت کو بھول جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ابھی میں نے شروع میں بات بتائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کے گھر کا حال کیا تھا، اپنے گھر کے سارے کام و کاج حضرت فاطمہ خود انجام دیتی، گھر جھاڑتی تو دھول سے ان کے کپڑے اٹھ جاتے، دھول سے ان کے کپڑے گندے ہو جاتے، دور دراز سے پانی مشکیزے میں بھر کر اپنے کندھے پر اٹھا کر لاتی تو کندھے پہ رگڑ کی وجہ سے داغ پڑ گئے تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لونڈیاں آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی کہ شاید کوئی ایک لونڈی مل جائے تو گھر کا کام آسان ہو جائے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مدعا بیان فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لونڈیاں موجود ہیں، آپ کے پاس غلام موجود ہے، آپ چاہے تو دے سکتے ہیں، مگر اپنے سب سے پیاری چہیتی بیٹی کو بھی کوئی لونڈی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں اے فاطمہ تم سے میں محبت کرتا ہوں، مگر تمہارے سے بھی زیادہ حقدار مدینے کے اندر مساکین و فقراء ہیں، ان کے لیے میں لونڈیاں اور غلام ان کے لیے رکھا ہوں، تو اس سے بہتر چیز میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر بیٹی کو کہا، اے فاطمہ جب تم دن بھر کام کر کے تھک کر چور ہو جاؤ اور رات کو بستر پہ سونے کے لیے جاؤ تو 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا اور 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ گئی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ لونڈی لینے کے لیے، دنیا کی چیز لینے کے لیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو آخرت کا سودا دے کے بھیج رہے ہیں، آخرت کی چیز دے کے بھیج رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لونڈی کے مقابلے میں یہ تسبیحات تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہے، اور ان تسبیحات کا نام تسبیحات فاطمہ پڑ گیا کہ یہ تسبیحات ایک مسلمان کو رات کو سوتے ہوئے کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا حال کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا حال کیا تھا؟ شاہی امم سارے نبیوں کے سردار کے بستر کس طرح کے بستر میں آپ سویا کرتے تھے؟ آج الحمدللہ نرم گرم بستر ہمارے گھروں میں موجود ہے، اونچے اونچے گدے ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ نبی مکرم اور محترم کا بستر کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان جزاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادما حشوه لین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور چمڑے کے اندر کھجور کے پتیاں رکھ دیے گئے تھے۔ سبحان اللہ، ایسے بستر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، ایسے بستر میں سوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، عمر رضی اللہ عنہ بڑے سخت مزاج کے تھے اور بڑے سخت دل کے تھے، بڑے ہی وہ
पहलवान थे, बहुत बड़े बहादुर किस्म के आदमी थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पहुंचे तो क्या देखते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मामूली सी चटाई पर सोए हुए हैं, आप लेटे हुए हैं और आपके बदन पर मामूली सा एक कपड़ा पड़ा हुआ है, एक तहबंद पड़ा हुआ, एक लुंगी पड़ी हुई है और चटाई के निशान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में पड़ गए हैं। देखते हैं कोने में मुट्ठी भर जौ रखा हुआ है और पूरा घर खाली है, कुछ भी नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखते हैं तो ज़ारो कतार रो देते हैं, ज़ारो कतार रो देते हैं। हजरत उमर को रोते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि उमर क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो हजरत उमर कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसर वो किसरा वाले, ये कैसर वो किसरा वाले बातिल होने के बावजूद किस तरह ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं और आपके लिए सोने के लिए, आपको लेटने के लिए ढंग का बिस्तर भी नहीं है कि आपके जिस्म में चटाई के निशानात पड़ गए हैं। ये देखकर मैं रोता हूँ। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर क्या तुम्हें इस बात से तुम खुश नहीं हो कि उन लोगों को दुनिया मिल जाए और हमको आखिरत में हमारा हिस्सा मिल जाए? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बात समझ में आ गई कि हाँ आखिरत का हिस्सा ही सबसे बेहतर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियों के जो हुजरात थे, जो रूम्स थे छोटे छोटे, पहली बात तो मक्का से मदीना हिजरत करके आए उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में ठहरे हुए थे। जब आप अपने फैमिली को बुला लिए, आपकी बेटियां आ गई, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बसा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी से लगे हुए छोटे छोटे हुजरे, छोटे छोटे रूम तैयार किए। वो रूम कितने बड़े थे? तारीख और सीरत की किताबों में मिलता है 6-7 हाथ, उससे ज्यादा नहीं। और वो रूम ही था, ना उसमें कोई किचन था, ना उसमें कोई सहन था, ना उसमें कोई और वरांडा था और ना ही उसमें कोई हाल था, कुछ भी नहीं। बस एक रूम है और मिट्टी का रूम है, मिट्टी की दीवार है और जगह जगह से शगाब पड़े हुए हैं, दरार पड़ी हुई है और फिर ऊपर खजूर के पत्ते रखे हुए हैं। जब बारिश का मौका आता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हुजरे पर खजूर के पत्तों पर कंबल उड़ा देते थे कि कहीं जो है बारिश के कतरे ना टपक जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का ये हाल था। मोहतरम हाजिरीन, अलगर्ज प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह थे मगर बादशाहत नहीं थी, आप हुक्मरान थे मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मालो दौलत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की जिंदगी को आखिरत के लिए तोशा बनाए थे और हमारा हाल सूरह आला की आयत की तरह है कि बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर है, आखिरत ज्यादा बाकी रहने वाली चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरपेश यही बात थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो आपके घर में क्या साजो सामान थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो आपके घर में क्या साजो सामान थे? आपने वरासत में क्या छोड़ी? शाही उमम ने, मदीने के हुक्मरान ने अपने घर में क्या तरका छोड़ा, क्या वरासत छोड़ी? हजरत अम्र बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, मा तरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद मौतिही दिरहम वला दीनारन वला अमतन वला शयन इल्ला बगलतहु अलबैदा व सिलाहुहु व अर्दन जअलहा सदका। के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमाए तो इंतकाल के वक्त ना आपके घर में दीनार था, ना आपके घर में दिरहम था, ना आपके घर में लोंडियां बांधियां थी, बस एक खच्चर था जो सवारी के लिए आप इस्तेमाल करते थे और आपका हथियार था जो आप इस्तेमाल करते। और हथियार में भी जो जिरा थी वो जिरा एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी और नबी
صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات ہے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات ہے، اتوار اور پیر کی بیچ کی رات ہے، اتوار جا رہا ہے، پیر آنے والا ہے، اور پیر کی صبح آپ انتقال فرما رہے ہیں۔ آخری رات کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی زندگی کے اس آخری رات میں روشنی کے لیے، چراغ سلگانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے چراغ میں تیل تک نہ تھا۔ سبحان اللہ، نبی محترم کے گھر میں چراغ سلگانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پڑوس کے گھر میں جا کر تیل قرض لیتی ہوں، تیل ادھار لیتی ہوں، تب جا کر نبی کے گھر میں اجالا ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ یقیناً ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی میں یقیناً ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے۔ آج کے اس دور میں جو عام طور پر دکھاوا کا دور ہے، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ دکھاوا ہوتا ہے، خاص طور پر ہم مسلمان بے جا اور اسراف، فضول خرچی میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں گوا دیتے ہیں، شادی بیاہ کے نام سے یا مختلف چیزوں کے نام سے ہم بے جا خرچ کرتے ہیں اور ہم بے جا اسراف کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر دوڑا لینی چاہیے، ایک نظر ڈال لینی چاہیے کہ نبی محترم کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں۔ ارے بریانی چھوڑیے، اچھے لذیذ کھانے چھوڑیے، جو کی سوکھی روٹی بھی نبی کو میسر نہیں، اور ہم کیسے شادی بیاہ کے موقع پر ٹنوں کے حساب سے کھانا برباد کرتے ہیں، کھانا ضائع کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے پاس اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ کی نعمتوں کے ایک نعمت کے بارے میں ضرور اللہ کے دربار میں سوال ہوگا۔ تو محترم حاضرین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی تھی، اس میں بھی ہم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پاک پروردگار ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنا کر اپنی زندگی کو گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ایک مرتبہ میں مسجد فرقان کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین ہماری خدمات کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین آج کی اس بیٹھک کو ہمارے لیے قیامت کے دن میزان حسنات میں سے شامل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔